قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم وله الثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. فرج. احکام شرعی کے حوالے سے جو مسئلہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ہے واجبات کی قضا. انسان کے اوپر واجب ہے کہ جو بھی حق
اس سے چھوٹ گیا ہے وہ جلد از جلد اس کی قضا کرے. اب چاہے وہ حق حقوق شرعیہ میں سے ہو اور چاہے وہ حق الناس میں سے ہو. حقوق شرعیہ میں سے مثال کے طور پر نماز قضا ہے، روزہ قضا ہے، خمس باقی ہے، حج واجب ہو چکا ہے ابھی تک کہ نہیں گیا ہے. واجب ہے کہ انسان پہلی فرصت میں جلد از جلد اس کی قضا کرے. یہ ہے حقوق شرعیہ. اسی طرح سے حق الناس میں بھی اگر کسی انسان کے اوپر کوئی حق الناس باقی ہے، کسی سے اس نے قرض لے رکھا ہے، کسی کی امانت ہے اس کے پاس اور وہ دے سکتا ہے لیکن دینے میں وہ دیری کر رہا ہے، تو یہاں پر وہ مشغول ذمہ ہے، گنہگار ہے. تو پہلا مسئلہ یہ کہ انسان کی گردن پہ جتنے بھی حقوق ہیں کوشش کرے جلد از جلد ان حقوق کو پورا کرے. البتہ اس کے پیچھے ایک اور فلسفہ یہ بھی ہے کہ یہ نہیں پتہ ہے انسان کو کہ کب اس دنیا سے چلا جائے. اب جتنے حقوق ہیں وہ پورے کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. دوسرا مسئلہ اسی حقوق شرعیہ کے حوالے سے کافی یہ سوال آتا ہے کہ ہماری کچھ نمازیں قضا ہیں، کچھ روزے قضا ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کتنے ہیں، کتنی ہماری نمازیں قضا ہیں، کتنے روزے قضا ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا. تو یہاں پہ ہم کیا کریں؟ دیکھیں اسلام نے بہت آسانی سے اس کا جواب دیا ہے اور ذرا سا انسان اگر محنت کرے تو سمجھ سکتا ہے. جب سے انسان بالغ ہوا ہے ایک بار آ کے حساب کتاب کرے، اندازہ لگائے کہ کتنی نمازیں کم از کم اس کے اوپر واجب ہیں، زیادہ سے زیادہ نہیں، کم از کم. مثال کے طور پر کم از کم 1 مہینے کی نمازیں، لیکن مجھے شک ہے 1 مہینے کی نماز کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ قضا ہے، لیکن 1 مہینے اور 5 دن، اس 5 دن کے بارے میں مجھے شک ہے. 30 دن کے بارے میں مجھے یقین ہے، لیکن جو باقی 5 دن ہیں ان 35 دن میں سے 5 دن کے بارے میں مجھے شک ہے، یقین نہیں ہے. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جتنا آپ کو یقین ہے آپ اتنی نماز قضا کر لیجئے، کافی ہے. اب اس سے زیادہ اور آسانی کیا چاہیے؟ انسان کو شک ہے کہ میرے 10 روزے قضا ہیں یا 12. اب 2 میں اس کو شک ہو رہا ہے، 10 کے بارے میں اس کو یقین ہے. تو یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ جو 10 روزے قضا ہیں آپ 10 روزے قضا کر لیجئے، رکھ لیجئے. وہ 2 جن کے بارے میں آپ کو شک ہے ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا انسان کوشش کرے جو بھی حق اس کے اوپر رہ گیا ہے، چاہے وہ حق شرعیہ ہو چاہے حق الناس ہو، حساب لگائے، دیکھے، غور کرے اور جلد از جلد اس کو بجا لائے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. ارشاد پروردگار من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. ہر وہ انسان جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لائے گا ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. وَلَنُحْيِيَنَّهُ، اور ہم اس کو ایک ایسی حیات دیں گے جو اس کی عام زندگی اور عام حیات سے الگ ہٹ کے ہوگی. کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ حیات طیبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کی کوئی صفت بدل جائے، بلکہ حیات طیبہ ایک نئی زندگی کو کہتے ہیں جو ایمان اور عمل صالح کے سائے میں انسان کو ملتی ہے. کل میں نے آپ کے سامنے مثال دی تھی پانی کی مثال. پانی اپنی صفات کو بدلتا رہتا ہے، کبھی گرم ہے، کبھی ٹھنڈا ہے، کبھی میٹھا ہے، کبھی نمکین ہے، کبھی کھارا ہے. تو اس کی صفات بدل رہی ہیں. اگر انسان کی زندگی میں اس کی صفات بدل رہی ہیں، کل تک خدا نخواستہ وہ جھوٹ بولتا تھا، لیکن آج اس نے ارادہ کر لیا کہ آج سے جھوٹ نہیں بولنا ہے.
کل تک نماز پڑھنے میں سستی دکھاتا تھا، آج سے اس نے ارادہ کر لیا کہ سستی نہیں دکھانا، تو یہ صفات اس کی بدل رہی ہیں۔ ان صفات کا بدلنا اچھا ہے، ان صفات کے بدلنے سے انسان ایک حد تک کمال تک ضرور پہنچے گا، لیکن حیات طیبہ پانے کی ذمہ داری یہ ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس پانی کو، پانی کی حقیقت سے نکال کر ایک نئی زندگی دے دی جائے۔ کہا پانی چاہے اس کے اندر کوئی بھی صفت ہو، آپ اس میں اگر ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ اندر چلا جائے گا، یعنی یہ پانی اتنا نرم ہے، یہ پانی اتنا لطیف ہے کہ ہر چیز کو قبول کیے لے رہا ہے۔ کہا دیکھو اگر تمہیں حیات طیبہ پانا ہے تو تمہیں اس حالت کو بدل کر تمہیں برف کی حالت اختیار کرنا پڑے گی۔ پانی وہی رہے گا لیکن اتنی سختی تمہارے اندر آ جائے گی، اب شیطان کا کوئی بھی عمل، اب شیطان کا کوئی بھی حربہ تمہارے اوپر عمل نہیں کرنے والا۔ اگر صفات بدلتی رہیں تو صفات بدلنے کے باوجود بھی ممکن ہے کہ دوسری چیزیں تمہارے اوپر اثر انداز ہو جائیں، لیکن جب پروردگار تمہیں ایک نئی زندگی عطا کرے گا، پروردگار جب تمہیں حیات طیبہ عطا کرے گا تو یہ حیات طیبہ اتنی مستحکم دیوار بن جائے گی کہ ہر باطل اس سے ٹکرا کر چکنا چور ہو جائے گا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جب تک انسان کو حیات طیبہ نہیں ملتی، انسان کا عمل ہو یا نہ ہو اس کی ضمانت نہیں ہوتی۔ انسان پروردگار کی بارگاہ میں کتنی دیر کھڑا رہے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مشغول نماز ہیں، اصحاب تشریف فرما ہیں، امام سورہ حم کی تلاوت کرتے ہیں، اس آیت تک پہنچتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس سے پہلے کہ اگلی آیت کی تلاوت کریں امام رک جاتے ہیں، چند لمحہ رکتے ہیں، اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم تلاوت کر کے نماز کو ختم کرتے ہیں۔ اب جو صحابی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہ مسئلہ پتا تھا کہ معصوم کا قول حجت ہے، معصوم کا عمل حجت ہے، معصوم کی تقریر بھی حجت ہے، غیر معصوم کی نہیں، صرف معصوم کی۔ اگر معصوم کی زبان مبارک سے کوئی الفاظ ہم تک پہنچ رہے ہیں، دیکھیں جو کبھی کبھی مسائل میں آپ کو اختلاف نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی فقیہ یہ کہتا ہے کہ میں امام کی اس حدیث کو نہیں مانتا، نہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ یہ روایت جس سے میں فتویٰ دینے جا رہا ہوں یہ معصوم کے الفاظ ہیں یا نہیں، پہلے یہ طے کرنا پڑتا ہے۔ عزیزوں یہ جو سوشل میڈیا ہے اور اس پہ آپ کو کوئی نہ کوئی حدیث مل جاتی ہے آسانی سے، اور آپ بھی قربتاً اللہ اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، کیا آپ نے کبھی یہ غور کیا یہ حدیث جو آپ تک پہنچی کسی ایتھینٹک ریفرنس سے پہنچی تھی یا ایسے ہی پہنچ گئی؟ کیونکہ آج کل عجیب ماحول ہو گیا معاشرے کا، ہم ان احادیث کو جا کے تلاش کرتے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق ہوں، ہم اپنے مزاج کو نہیں ٹٹولتے ہیں کہ احادیث کے اوپر اتاریں۔ جب تک احادیث کو اپنے مزاج کے طور پر اتارتے رہو گے حیات طیبہ نہیں نصیب ہونے والی۔ جس دن اپنی زندگی کو حیات اور روایات کے اوپر اتار دو گے تب یہ حیات طیبہ بن جائے گی۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور اگر یا علی اور یہ ایک عجیب بات ہے، خدا
ہمارے فقہا کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے. آپ غور کریں، آج اتنی ترقی یافتہ دنیا میں میڈیا سے آئی ہوئی بات میں آپ یہ طے نہیں کر پاتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط. 25 دن پہلے کا واقعہ، مینا میں کچھ لوگ کچلے شہید ہوئے. 25 دن گزر جانے کے بعد آج بھی آپ کا میڈیا یہ نہیں طے کر پا رہا ہے کہ اس میں ہندوستانیوں کی تعداد کتنی تھی. جہاں اتنا زمانہ ترقی یافتہ ہو چکا ہے، جو زمین کی 7 تہوں میں پہنچ کر بتائے دے رہا ہے کہ زمین کے اندر کیا موجود ہے، پہاڑوں کے اوپر پہنچ چکا ہے. تو جب یہ اتنا ترقی یافتہ زمانہ آج کے زمانے میں آپ کو یہ نہیں بتا پا رہا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے، تو عزیزوں اب یہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ 1400 سال کے بعد ایک فقیہ روایت کا مطالعہ کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ یہ روایت معصوم کی ہے یا نہیں، یا یہ روایت کے اوپر جھوٹ باندھا گیا ہے. یہ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ اس لیے ہے جو اہل بیت کے در کی نوکری کرتا ہے اس کو یہ خصوصیت عطا کر دی جاتی ہے. جو اہل بیت کے در کی نوکری کرتا ہے اسے یہ خصوصیت عطا کر دی جاتی ہے. آسان کام نہیں ہے 1400 سال کے بعد آ کے یہ طے کرنا کہ یہ الفاظ معصوم کی زبان سے نکلے یا نہیں نکلے. تم آج طے نہیں کر پا رہے ہو کہ یہ نیوز صحیح ہے یا غلط. فقیہ اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ بتا دیتا ہے کہ ہاں یہ تفسیر صحیح ہے یا غلط. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیے جنہی نے اہل بیت کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے. تو یہ معلوم تھا اصحاب کو کہ اگر معصوم کی زبان سے کوئی لفظ نکلے وہ ہمارے لیے حجت ہے، لیکن پہلے طے یہ کرنا پڑے گا کہ یہ روایت معصوم کی ہے یا نہیں. اور اگر معصوم کوئی کام کرے وہ بھی حجت. اب یہاں اصحاب نے کیا دیکھا کہ امام جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت آپ نے پڑھی اس کے بعد رک گئے. جب نماز ختم ہوئی اصحاب آگے بڑھے، یا ابن رسول اللہ کیا یہاں پر رکنا مستحب ہے؟ دیکھیے اسے کہتے ہیں صحیح طریقہ کار. جب سمجھ میں نہ آئے تو ولو معصوم ہی کیوں نہ ہو آگے بڑھ کے اس سے سوال کر لینا، خود سے تفسیر نہ کرنا. اگر کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسی سے سوال کر لینا، اس کے جانے کے بعد خود اس کی تفسیر مت پیش کرنا. ارے بھائی جب مفسر خود زندہ ہے تو تمہیں تفسیر کرنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ مسئلہ یہی بن گیا ہے. توضیح المسائل ہمارے پاس موجود ہے، فتووں کی ہم خود تفسیر کیا کرتے ہیں. بھائی جب خود مفسر موجود ہے تو جائیے آپ اس سے سوال کر لیے، قبلہ آپ نے یہ بات پڑھی ہے نہیں سمجھ میں آئی تفسیر پیش کر دیجئے. اب اصحاب پہنچے ہمیں طریقہ سکھا رہے ہیں. مولا آپ یہاں پہ رکے کیوں؟ کیا یہاں پر رکنا مستحب ہے؟ امام نے کہا نہیں یہاں پہ رکنا مستحب نہیں ہے. ارے مستحب نہیں ہے تو آپ کیوں رکے؟ اب جواب سنیے، حیات طیبہ کا جواب سنیے. جو زندگی حیات طیبہ میں گزرتی ہے، میرے مولا نے کہا کہ جب میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو میں ایک گواہی دے رہا ہوں. میں اس گواہی کے بعد رک جاتا ہوں. جب تک میرا پروردگار میری گواہی کی تصدیق نہیں کر دیتا میں آگے نہیں بڑھتا. جب تک یہ آواز نہیں آ جاتی ہاں میرے بندے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سچا ہے، جب میری سچائی کی گواہی آ جاتی ہے تب کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. تب کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم. کیوں؟ کیونکہ اب یہ گواہی مل گئی کہ یہ میرا بندہ سچا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں. ہاں عزیزوں، جب انسان اس طریقے سے حیات طیبہ کے اوپر اترتا ہے تب اس کے ہر عمل کی گواہی پروردگار دیتا ہے. آپ قرآن کی آیات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، روایات کے اوپر نظر ڈال لیجئے.
عجیب بات نظر آئے گی، دو ہی صورتیں ملیں گی، یا آیت نازل ہوگی اہل بیت عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یا اہل بیت عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے آیت نازل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ دونوں صورتوں میں دونوں ایک دوسرے کی تائید کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تمہاری حیات طیبہ ہوگی تو یا تو تم آیت کے مطابق چلو گے یا آیت تمہارے مطابق چلے گی، کوئی تیسرا آپشن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں میں امتیاز کرنا مشکل ہے، امتیاز ہی نہیں ہو سکتا۔ اسے کہتے ہیں حیات طیبہ۔ حیات طیبہ صرف صفت کا چینج ہو جانا نہیں ہے، بلکہ انسان کوشش کرے، محنت کرے تاکہ اس کی حیات ہی حیات طیبہ ہو جائے، اس کا سوچنا ہی الہی ہو جائے، اس کا بولنا ہی الہی ہو جائے، اس کا دیکھنا ہی الہی ہو جائے، اس کا سننا ہی الہی ہو جائے، اس کا چلنا بھی الہی ہو جائے۔ زندگی کے جتنے اعمال ہیں سب پروردگار کی مرضی کے مطابق ہونے لگے، اسے حیات طیبہ کہتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ اب بار بار سوچنا پڑ رہا ہے، بار بار آ کے اپنے عمل کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ کہا نہیں، اس طرح سے اس عمل کو اپنی زندگی میں بسا لو کہ وہ عمل تمہارے لیے ملکہ بن جائے۔ علم اخلاق میں اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں ایک بار کوئی عمل کر دے، مثال کے طور پر مسجد سے باہر نکلا، فقیر بیٹھا ہوا نظر آیا، اس نے کچھ پیسے نکالے اس کو دے دیے، کیا ایک بار فقیر کی مدد کرنے سے آپ اس انسان کو کریم کہیں گے؟ کہا نہیں، ایک بار کسی کو کچھ دینے سے یہ انسان کریم نہیں کہلائے گا۔ کہا پھر؟ کہا اتنی بخشش کرے کہ بخشش کرنا اس کے لیے ملکہ بن جائے، سوتے میں بھی اگر کوئی اس سے مانگے تو بغیر سوال کیے عطا کر دے، اسے کہتے ہیں کریم۔ یعنی وہ اس کی ایک ذاتی صفت بن جائے، اسے کہتے ہیں حیات طیبہ۔ یعنی جب انسان عمل کے میدان میں آئے تو پھر وہ عمل اس کی ایک ایسی صفت بنے، اس طرح سے وہ اس کے اندر رچ جائے، اس طرح سے وہ اس کے اندر بس جائے کہ اب عمل کرنے کے لیے بار بار سوچنا نہ پڑے۔ اب یہ نہ ہو کہ اگر اذان کی آواز آئے تو وہ کچھ دیر تک کے فیصلہ لینے میں لگا دے کہ نماز ابھی پڑھوں یا تھوڑی دیر بعد پڑھوں۔ کہا اگر یہ کیا تو سمجھ لینا کہ ابھی حیات طیبہ نہیں ملی ہے۔ اور اگر اذان کی آواز آئی، چاہے میدان جنگ ہی کیوں نہ ہو، آ کے کہا مولا نماز کا وقت آ چکا ہے، کیا امام کو نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا، لیکن یہ گواہی دے کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم حیات طیبہ پہ فائز ہیں۔ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ عاشور کی مصیبتوں میں ہم نماز اول وقت کو بھول گئے ہیں۔ ارے جو نماز اول وقت کو روز عاشور نہ بھولے، ان کے ماننے والے کیسے بھول سکتے ہیں؟ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ کیسے بھول سکتے ہیں؟ کہا اس لیے کیونکہ حیات طیبہ پا چکے ہیں۔ حیات طیبہ دو حصوں میں اس کو گفتگو کی جاتی ہے۔ پہلا حصہ معاشرے کے ایک ایک فرد کی حیات طیبہ۔ اب تک آپ کو میری باتوں سے یہی لگا ہوگا کہ جب انسان کو دعوت دی جا رہی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، تو لگ یہ رہا ہے کہ ایک ایک فرد کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہر انسان آ کے اکیلے کوشش کرے اور حیات طیبہ کے اوپر فائز ہو جائے تو یہ آیت اس کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو ایک مرحلہ اور بھی ہے، وہ ہے معاشرے کا مرحلہ۔ حیات طیبہ جس طرح سے ایک ایک انسان کو ملتی ہے اسی طرح سے پورے معاشرے کو بھی ملتی ہے۔ اور یہ آج میری چند منٹ یہی گفتگو ہے۔ یعنی حیات طیبہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک حیات طیبہ
انسان کی اپنی پرسنل لائف میں ہوتی ہے، کسی دوسرے سے اس کا کوئی ربط نہیں. عین ممکن ہے ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے 4 رہ رہے ہیں، 2 حیات طیبہ کے اوپر فائز ہو اور 2 حیات طیبہ کے اوپر فائز نہ ہو. آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کتنے ایسے آپ کو واقعات ملیں گے، کتنے ایسے آپ کو گھرانے ملیں گے کہ جس گھرانے میں ایک فرد حیات طیبہ کے اوپر فائز ہے، دوسرا فرد بالکل ہی اس کے برعکس ہے. اور مثال میں دے چکا ہوں پہلے. تو یہ حیات طیبہ ہے پرسنل لائف میں، لیکن ایک حیات طیبہ ہے وہ معاشرے کی حیات طیبہ، معاشرے کی، انسانوں سے ہٹ کر اپنی ایک حقیقت ہے. اور چند منٹ مجھے اس کی وضاحت کرنا ہے. یہ حقیقت ہے کہ معاشرہ خود اپنی ایک زندگی رکھتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے زندہ معاشرہ مردہ معاشرہ. جس طرح سے انسان کے لیے کہا جاتا ہے زندہ انسان مردہ انسان، اسی طرح سے معاشرے کے لیے بھی کہا جاتا ہے زندہ معاشرہ مردہ معاشرہ. عین ممکن ہے کہ ایک معاشرے میں ایک فرد اپنے زمانے میں سب سے افضل ہو لیکن معاشرہ مردہ معاشرہ ہو. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، تاریخ میں آپ کو کتنی مثالیں ایسی ملیں گی. پورا مدینہ ہے، پورا کوفہ ہے، پورا سامرہ ہے، پورا طوس ہے. ان تمام مکانوں کے اوپر عصمت کی کڑی کی ایک ایک فرد زندگی کر رہی ہے، لیکن کیا معاشرہ زندہ تھا یا مردہ؟ اگر معاشرہ زندہ ہوتا تو اس کی نشانی یہ ہے. زندہ معاشرے کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ قرآن زندہ کسے کہہ رہا ہے؟ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا. سانس لینے والے کو قرآن زندہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ جو ایمان رکھتا ہے اسے زندہ کہہ رہا ہے. معاشرے میں بھی زندہ معاشرے کی نشانی ہے. کہا زندہ معاشرے کی کیا نشانی ہے؟ کہا زندہ معاشرے کی نشانی حق پر عمل کرنا ہے. عین ممکن ہے 1000 لوگوں سے مل کے ایک معاشرہ بنا، اس 1000 میں 10 ایسے پائے جائیں کہ جو حیات طیبہ کے اوپر فائز ہیں، لیکن باقی کیا کر رہے ہیں؟ کہا باقی ابھی اس کے اوپر فائز نہیں ہے. لہذا فرد حیات طیبہ پر پہنچ چکا ہے لیکن معاشرہ ابھی حیات طیبہ پر نہیں پہنچا ہے. جس طرح ہماری ذمہ داری ہے پرسنل لائف میں اپنے آپ کو حیات طیبہ تک پہنچائیں، اسی طرح سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے کو بھی حیات طیبہ تک پہنچائیں. اور یہ قابل غور نکتہ ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آ کے یہ کہہ دیں ہمارا کیا ربط. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بس ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی طرح سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے، باقی آگے کیا ہو رہا ہے ہم سے کیا لینا دینا. کہا نہیں، اسلام مکتب جامع ہے، فردی مکتب نہیں ہے. خوب غور کیجئے گا اس پوائنٹ کے اوپر. اگر انسان فرد کو کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہوتا، اگر اسلام اس لیے آیا ہوتا کہ ایک ایک انسان کمال تک پہنچ جائے، تب تو اسلام کی بات پوری ہو چکی. ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا سب اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں. کہا امام کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ امام جب آئیں گے انسان کو کمال تک پہنچائیں گے یا معاشرے کو کمال تک پہنچائیں گے؟ کہا مقصد خلقت اگر انسان کو کمال تک پہنچانا ہوتا تو ہمارے پاس تو ایسے باکمال انسان تھے کہ جن کے سامنے ملائکہ پست نظر آتے ہیں. ہمیں انسانوں کو کمال تک نہیں بلکہ پورے معاشرے کو کمال تک پہنچانا تھا. اس لیے ایک ایسی کڑی کو پردے میں رکھا ہے، جب وہ آئے گا یملأ الارض ظلما و جورا کما ملئت ظلما و جورا، وہ زمین کو اس
سے بھر دے گا جس طرح سے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یملأ الارض، روایت کے اوپر توجہ کریں، زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. کما ملئت ظلما و جورا، فرد کو نہیں معاشرے کو. عزیزوں، معاشرے کو بھی حیات طیبہ کی ضرورت ہے. کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو حیات طیبہ تک پہنچانے کے لیے بھول جاتا ہے. میں 2-4 مثالیں دے رہا ہوں. قبلہ حیات طیبہ کے اوپر گفتگو چل رہی ہے. اب تو ہمیں نماز مسجد میں ہی پڑھنا ہے، اور جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہم نے طے کیا تو پتہ یہ چلا کہ کوئی فیملی کی ذمہ داری ہم سے چھوٹی جا رہی ہے. ہم نے نماز شب بہت طول اور تفصیل سے پڑھنے کا ارادہ کیا، کہا 2 گھنٹے میں پوری پڑھیں گے، حیات طیبہ پانا ہے. اور دیکھا ادھر سے اس 2 گھنٹے کی نماز شب کی وجہ سے ہماری کچھ فیملی کی ذمہ داریاں ہم سے چھوٹی جا رہی ہیں. عزیزوں، نہ وہ نماز مسجد والی آپ کو حیات طیبہ دے سکتی ہے، نہ یہ 2 گھنٹے کی نماز شب حیات طیبہ دے سکتی ہے. وہ نماز تمہیں حیات طیبہ ادا کرے گی کہ جس میں تمہاری ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہو، چاہے اسے گھر میں پڑھ رہے ہو چاہے مسجد میں ادا کر رہے ہو. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ عجیب مسئلہ ہے اسلام کا. اسلام آ کے ذمہ داریوں کو بانٹتا ہے. کہا ہر انسان، دیکھیے اسلام کی درخواست انسانوں سے یہ نہیں ہے کہ سب ریس میں فرسٹ آئیں، نہیں. کہا سب تو فرسٹ آ ہی نہیں سکتے. کہا پھر؟ کہا دیکھو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہم نے صراط مستقیم بنائی ہے تم ہمیں اس کے اوپر چلتے ہوئے نظر آؤ، بیٹھے ہوئے نظر نہ آؤ. آپ ایک جوان کو ذہن میں رکھیے، یا دوسری مثال دیتا ہوں، صلوات پڑھیے بر محمد علیہ. عزاداری کے حوالے سے بارہا اس بات کو ذکر کر چکا کہ جب عزاداری کا ایک سلسلہ قائم ہوتا ہے تو وہاں پر 3 لوگوں کی اپنی الگ الگ ذمہ داری بنتی ہے. پہلی ذمہ داری ان لوگوں کی بنتی ہے جن کو انتظامیہ کہا جاتا ہے، جنہیں مینجمنٹ کہا جاتا ہے. اب ممکن ہے وہ ایک ہی فرد ہو، ایک گھر ہے جس میں ایک مجلس ہونا ہے، ضروری نہیں وہ پوری ایک ٹیم ہو، ایک فرد ہو. جب یہ فرد فرش عزا بچھائے گا، بھئی کسی کو تو دعوت دے گا. دوسرا حصہ عزاداری کا وہ پبلک ہے جو اس میں آ کے شریک ہو رہی ہے. دونوں کے ہونے سے بھی کام پورا نہیں ہوگا. کا ایک تیسری کڑی بھی چاہیے. کا تیسری کڑی کیا ہے؟ کا تیسری کڑی وہ ہے جو آ کے کربلا کو بیان کرے، جو یا مرثیہ پڑھے، مجلس پڑھے، نوحہ پڑھے، سوز و سلام پڑھے، جو بھی ہو، آ کے اس واقعے کی عکاسی کرے. اب عین ممکن ہے کہ یہ تینوں چیزیں ایک ہی انسان میں جمع ہو جائیں. خود ہی مرثیہ بھی پڑھے، خود ہی فرش بھی بچھائے اور خود ہی گریہ بھی کرے. لیکن یہ تینوں اینگل ہونا ضروری ہے، یہ تینوں چیزیں ہونا ضروری ہیں. اب حیات طیبہ معاشرے میں اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اب اگر کوئی انسان یہ سوچ لے کہ بھائی میری ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ مجھے فرش عزا بچھانا ہے، لیکن اگر میں فرش عزا بچھانے میں لگا رہوں گا تو میں مجلس تو سن نہیں پاؤں گا. اور دوسرا فرد یہ سوچے کہ بھائی اگر مجھے مجلس سننا ہے تو پھر میں ذمہ داری نہیں لوں گا. اور کوئی پڑھنے والا یہ سوچ لے کہ بھائی اگر مجھے پڑھنا ہے تو ہو سکتا ہے پڑھنے کی وجہ سے کچھ کام مجھ سے چھوٹ جائیں. اسلام نے عجیب قانون بنایا
کہا دیکھو اس عزاداری میں ہر انسان اپنی حیثیت سے آ کے شریک ہوگا، ہم سب کو برابر کا ثواب دیں گے، چاہے کوئی ممبر پہ جا کے محنت کر رہا ہو، چاہے کوئی فرش اعظم میں بیٹھ کے محنت کر رہا ہو، چاہے کوئی اس کے انتظام میں آ کے شریک ہو رہا ہو۔ جب یہ پورا وجود بنے گا، جب یہ پورا معاشرہ بنے گا، تو اس میں ہم سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھا کرتے ہیں۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ قبلہ آپ نے 1 گھنٹہ محنت کی ہے، کہا نہیں، یہ 1 گھنٹہ جو محنت کی جا رہی ہے، اگر یہ مجمع موجود نہ ہو تو آپ کس کے لیے بیان کر رہے ہیں؟ اور اگر وہ موجود ہو، پڑھنے والا اپنی ذمہ داری پہ عمل نہ کر رہا ہو، تو اتنے لوگوں کا وقت آپ برباد کر رہے ہیں۔ دونوں موجود ہو، انتظامیہ نے صحیح انتظام نہ کیا ہو، کر سکتے ہو، تو دونوں کا وقت برباد ہو سکتا ہے۔ فرد کا حیات طیبہ پا لینا کافی نہیں ہے، اب یہاں پورے معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو کامیاب کرنے میں شریک ہو جائے۔ اب ایک انسان آ کے یہ سوچتا ہے کہ ایک میرے نہ کرنے سے کیا ہوگا۔ آپ نے ضرب المثل سنی ہے نا، ایک بادشاہ ایک گاؤں میں پہنچا، اپنی رعیت کا اسے امتحان لینا تھا کہ کتنے سمجھدار ہیں۔ اس نے کہا سب کو جمع کرو، سب کو جمع کیا، کہا میں نے ایک تالاب کھدوایا ہے، تم سب کی ذمہ داری ہے ہر فرد آج رات 1 بالٹی دودھ لا کے اس میں ڈالے، میں صبح چیک کروں گا، رات کے اندھیرے میں کوئی نہیں دیکھے گا۔ سب نے ذمہ داری قبول کر لی۔ اب اس بیچ میں کسی ایک انسان نے یہ سوچا، سب تو دودھ کی بالٹی لا کے ڈال رہے ہیں، اگر ہم پانی کی لے جا کے ڈال دیں گے تو پتہ کسے چلے گا؟ لیکن معاشرے کی بات ہو رہی ہے، فرد کی نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، رات میں کس نے کیا دیکھا کہ دودھ کا تالاب بن رہا ہے یا کسی اور چیز کا تالاب بن رہا ہے؟ صبح نمودار ہوئی، رات میں پردہ پڑ جاتا ہے، اسی لیے پروردگار نے کہا رات میں آؤ اپنی گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ ہم لوگوں کے سامنے تمہیں بے نقاب نہیں کرنا چاہتے، تم نے گناہ کیا ہے، رات کی تاریکی میں میرے پاس آ کے تم گناہ کی اپنی توبہ مانگو۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ عام انسانوں کے درمیان تم بدنام ہو، نہیں، آؤ پروردگار کے پاس، رات کی تاریکی میں آ کے کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ صبح نمودار ہوئی، بادشاہ سلامت پہنچے، کیا نظارہ دیکھا؟ کہ تالاب بھرا ہوا ہے لیکن دودھ سے نہیں، پانی سے، کیونکہ وہ ایک انسان کی سوچ نہیں تھی، معاشرے کی ہر فرد نے یہی سوچ لیا۔ عزیزو یہی مشکل ہو جاتی ہے، کبھی ایک انسان آ کے یہ سوچتا ہے ارے ہمارے وقت سے جانے سے کیا ہونے والا، مجلس تو 10 منٹ لیٹ ہی شروع ہوگی، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے فرش عذاب وقت پہ کوئی نہیں نظر آتا۔ کہ قبلہ ایک نے سوچا تھا کہ نہیں، معاشرے کو حیات طیبہ دینے کی ضرورت ہے۔ فرد اگر حیات طیبہ پا جائے، اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ جو کل مسئلہ بیان کیا تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، قربان ہو جائے ہماری جانیں۔ امام نے کیا کہا؟ کہا دیکھو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ الفاظ آپ نے غور کیے ہیں؟ امام نے کیا کہا ہے؟ اصلاح ہے۔ کس چیز کی اصلاح؟ فرد کی اصلاح نہیں۔ میں کس لیے نکلا ہوں؟ خرج تو کس لیے میں باہر نکل رہا ہوں؟ کس لیے میں نانا کا مدینہ چھوڑ رہا ہوں؟ کس لیے حسین قبر رسول چھوڑ رہے ہیں؟ خرج تو لطلب الاصلاح، کیونکہ میں صحیح کرنا چاہ رہا ہوں۔ کس چیز کو؟ امت جدی، میں امت کو صحیح کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر مجھے ایک ایک کو صحیح کرنا ہوتا تو میرے پاس تو 72 ایسے ہیں جو نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ آنے والوں کو ملیں گے۔ مجھے ایک ایک کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پورا سدھرا ہوا معاشرہ چاہیے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اور یہ ممکن نہیں ہے عزیزوں جب تک ہم ایک دوسرے کے بارے میں آ کے نہ سوچیں۔ معاشرہ تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتا ہے،
جس میں ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا اس تاگے کی طرح ہوتا ہے جو تاگا ان تمام موتیوں کو ایک ساتھ جوڑے رکھتا ہے. اور جس دن یہ اعتماد ٹوٹتا ہے اس تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے, موتی بکھر جاتے ہیں. اور جب موتی بکھرتے ہیں تب آپ ان دانوں سے تسبیح نہیں کر سکتے ہیں. اسی تسبیح سے آپ سبوح القدوس پڑھ سکتے ہیں کہ جس کے تاگے منظم ایک تاگے کے اندر پروئے ہوئے ہوں. یہ کسی کو حق نہیں دیا گیا ہے کہ آپ آگے بڑھ کے کہہ دیں. عجیب مسئلہ ہو گیا معاشرے میں. ہر فرد اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے اور دوسرے کو غلط سمجھ رہا ہے. عین ممکن ہے کہ معاشرے میں جو لوگ رہ رہے ہیں اس میں کچھ صحیح بھی ہو غلط بھی ہو, لیکن ہماری معاشرے میں ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑنا. عجیب بات ہے, آپ جب دیکھیں, آپ مدینے کا ماحول دیکھیں, مدینے میں جتنے لوگ تھے سب بہت پکے کٹر مسلمان تھے. اگر سب پکے کٹر مسلمان تھے تو یہ سورہ منافقون کس کے لیے نازل ہوا تھا؟ اگر سب بہت ہی ترقی یافتہ انسان تھے تو نبی کے جانے کے بعد یہ عجیب غریب باتیں کیوں شروع ہو گئی تھی؟ لیکن ان سب کو ایک کڑی میں جوڑے رکھنا, میرے استاد فرمایا کرتے تھے, عجیب جملہ ہے, وہ کہتے تھے اسلام کو اپنی اینک سے مت دیکھو, اسلام کو اپنے آئی گلاس سے مت دیکھو, اسلام کو علی ابن ابی طالب کی اینک سے دیکھو, تب اسلام سمجھ میں آئے گا. ایک فرد پوری دنیا میں کیا کہہ سکتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جس انسان کے اوپر ظلم ہوا اس سے بڑا کوئی مظلوم ہے؟ مولا کائنات کو کیا کہا جاتا ہے؟ اول مظلوم, اول مظلوم کہا جاتا ہے. لیکن یہ اول مظلوم معاشرے کو ٹوٹنے نہیں دے رہا ہے. یہ ہے مولا کائنات کا معجزہ. درے خیبر اکھاڑ لینا معجزہ نہیں ہے. تمام ظلم ہونے کے باوجود بھی اسلام میں مسلمانوں کو ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ جوڑے رکھنا ایک دو دن نہیں 25 سال تک, یہ معجزہ علی ابن ابی طالب ہے. ہمارا اور آپ کا اگر ایک چھوٹا سا حق غصب کر لیا جائے تو آپ بتائیے ہم اس انسان کو اسلام سے باہر نکال کے کھڑے کر دیتے ہیں. علی کے سامنے ایسے انسان موجود تھے جنہیں نے علی پر ظلم کیا تھا, لیکن اسلام کی خاطر, معاشرے کی خاطر, معاشرے کی حیات طیبہ کی خاطر علی نے 25 سال اس طرح سے جوڑ کر رکھا کہ کوئی بھی طاقت مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا پائی. اسے کہتے ہیں حیات طیبہ. یہ معاشرے کی حیات طیبہ ہے. آؤ علی والے بننا سیکھو, علی سے درس حیات لو. علی تمہیں سکھائیں گے کہ کس طرح سے معاشرے کو حیات طیبہ عطا کی جاتی ہے. اپنی مت سوچنا, معاشرے کی سوچنا. حق غصب ہو گیا, ایک بار تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. ارے قبلہ نہیں, ہم تو کبھی معاف نہیں کریں گے. اللہ اکبر. جب انسان اس جذبات پہ آ جاتا ہے, کیسے کہا, ارے قبلہ جس طرح انہی نے کہا ہے ویسے ہی آپ معاف بھی کر دیجئے. نہیں, معاشرے کی حیات طیبہ اہم کردار ہے. اور آج دیکھ لیجئے بہترین کتاب کس کے پاس ہے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس بہترین کتاب ہے؟ ہم اور آپ. بہترین انسان اور نبی کس کے پاس ہے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہم اور آپ. بہترین سیرت کس کے پاس ہے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہم اور آپ.
بہترین علم کے سرچشمے کس کے پاس ہے؟ ہم اور آپ۔ نہج البلاغہ کس کے پاس ہے؟ ہم اور آپ۔ صحیفہ سجادیہ کس کی جاگیر ہے؟ ہم اور آپ۔ مفاتیح الجنان کس کے پاس موجود ہے؟ ہم اور آپ۔ دعائے عرفہ کس کی جاگیر ہے؟ ہم اور آپ۔ شب قدر کے اعمال کس کے پاس ہیں؟ ہم اور آپ۔ ارے جس کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہو وہ معاشرے میں پیچھا نظر آئے، اس کا مطلب یہ ہے اکیلے تو سوچا ہے، معاشرے کے لیے نہیں سوچا۔ مشکل یہی بن جاتی ہے، اکیلے بہت سوچتے ہیں، بڑی پلاننگیں کرتے ہیں، کس طرح سے 10,000 کی سیلری 15,000 ہو جائے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ وہ فقیر جو تمہارے گھر کے پاس رہ رہا ہے اس کی سیلری 4,000 سے 6,000 ہو جائے؟ اگر یہ سوچ لیا تب معاشرہ حیات طیبہ پاتا ہے۔ عزیزو، 3 چیزیں شرط ہیں معاشرے کو حیات طیبہ تک پہنچانے کے لیے۔ ایک بار درود پائیں پر محمد و آل محمد۔ ایک معاشرہ، فرد کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے اگر پروردگار ایک انسان کو خلق کرتا تو اس کے لیے اتنے بڑے قانونوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان اکیلا جنگل میں جی رہا، اکیلا جی لے گا، کیونکہ اس کا کسی سے ٹکراؤ ہی نہیں ہوگا، تو قانون کیا چاہیے بھائی؟ کوئی دوسرا ہے نہیں تو وہ غیبت کس کی کرے گا؟ کوئی سامنے ہے نہیں تو جھوٹ کیسے بولے گا؟ یہ جتنے بھی قوانین بنتے ہیں یہ معاشرے میں بنتے ہیں۔ لہذا ابو علی سینا کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ معاشرے میں قانون چاہیے، قانون کو قانون بنانے والا چاہیے۔ قانون بنانے والا خود قانون لے کے نہیں آ سکتا، کوئی بھیجے گا کسی کے ذریعے، اسے نبی کہا جائے گا۔ کوئی قانون کے اوپر عمل کرے گا اسے معصوم کہا جائے گا، کوئی قانون کی حفاظت کرے گا اسے امام کہا جائے گا۔ تو وہ پورے ایک جملے میں اس کا فلسفہ آگے بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو قانون بنایا جاتا ہے یہ معاشرے، جب تک حکومت نہیں بنتی قانون لکھا جاتا ہے۔ بھائی ہندوستان کا قانون لکھا گیا سن 48 کے بعد، کیوں لکھا گیا؟ کہا ہندوستان انگریزوں کی حکومت سے آزاد ہو گیا، اب ہمیں ایک ہندوستانی قانون چاہیے۔ عجیب ہندوستانی قانون بنا ہے، سپریم کورٹ میں اگر تم انگریزی میں درخواست لے کے نہیں جاؤ گے تو قبول نہیں کی جائے گی۔ بڑا پکا ہندوستانی قانون بنا ہے۔ کیوں؟ انگریز چلے گئے، انگریزیت نہیں گئی، قانون بنایا جا رہا ہے۔ تو قانون کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب معاشرہ، تو پہلی چیز جو معاشرے کو حیات طیبہ دلانے کے لیے ضرورت ہے وہ ہے قانون۔ قانون ہے الحمدللہ، قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ کہا دوسری چیز جو چاہیے وہ ہے جو قانون کے اوپر عمل کروا پائے۔ اسی لیے پارلیمنٹ میں قانون بنا کے کتاب خانے میں، لائبریری میں نہیں رکھ دیا جاتا ہے، بلکہ ایک پریزیڈنٹ چنا جاتا ہے جو قانون کے اوپر عمل کروا پائے۔ اور اگر پریزیڈنٹ ایسا آ جائے کہ جو آنے سے پہلے دعویٰ کرے کہ اچھے دن آئیں گے اور اس کے تو بڑے اچھے دن آئے اور پوری پبلک کے بیچاروں کے برے دن آ جائیں، تب انسان کی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر ایرے غیرے کے ہاتھ میں باغ ڈور مت دے دینا، دیکھو سنبھل کے دینا، اور ہمیں پتا ہے تم نہیں دے پاؤ گے، لہذا ہم بتائیں گے کس کے پیچھے چلنا۔ عزیزوں اسی لیے ہم نے شرط لگائی ہے امام کو معصوم ہونا چاہیے۔ جب تک امام معصوم نہیں ہوگا معاشرہ کمال تک کے نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ نہ کہنا ارے اتنی سخت شرط لگا دی، یہ شرط سخت نہیں ہے بلکہ معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ بہت آسان دلیل ہے۔ آپ نے کہا معاشرے کے اندر جو ہے چوری چکاری نہیں ہونا چاہیے، کہا بالکل نہیں ہونا چاہیے، کہا لیکن انسان تو کرے گا، کہا ٹھیک ہے ہم پولیس بیٹھا دیں گے، کہا پولیس بیٹھا دیں گے، بہت اچھی بات ہے، پولیس معصوم ہے، کہا نہیں، کہا پولیس خود رشوت لینے لگے گی۔ بیچارہ ایک نیتا دہلی میں آج تک یہی چلا رہا ہے کہ ساری مشکل پولیس والوں کی وجہ سے ہے، تو کہا اچھا اگر پولیس والوں کی وجہ سے ہے ہم کیمرے لگا دیتے ہیں، اب تو مسجدوں میں بھی کیمرے لگنے لگے، کیمرے لگا دیں گے، تو قبلہ ان کیمروں کو کوئی جانچ کرنے والا بھی تو ہوگا، آپ کہاں تک جائیے گا؟
کہاں تک پولیس پر پولیس لگائیے گا؟ آخرکار ایک ایسے فرد کی ضرورت ہوگی جس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہو، جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو، جس کی زبان اللہ کی زبان ہو، جس کا نفس اللہ کا نفس ہو، جس کا پورا وجود نفس اللہ بن جائے، وہ آ کے معاشرے کی ہدایت کر سکتا ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل یا علی۔ کہاں تک پولیس لگائیے گا؟ اتنا آسان کانسیپٹ آج تک دنیا نہ سمجھ پائی۔ الحمدللہ، خدا کا شکر کیا کیجئے کہ پروردگار نے بغیر کسی محنت کے یہ دین طیبہ ہم کو عطا کر دیا۔ نہ دیا ہوتا تو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے، لیکن اس کی حفاظت یہ ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو ایک کتاب چاہیے، قانون، کتاب موجود قرآن کی صورت میں۔ دوسرا، اس قانون کے اوپر کوئی عمل کرنے والا چاہیے۔ اگر یہ دو چیزیں کافی ہیں کہ کافی نہیں ہیں، نبی نے تاکید کی انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ یا نبی اللہ، آپ دو چیزیں چھوڑ کے گئے اور آپ کے بعد دو چیزیں رہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 250 سال رہیں۔ سن 11 ہجری سے سن 260 ہجری، جب سے غیبت کا زمانہ شروع ہوا، آپ جوڑ لیجئے 250 سال یہ دونوں چیزیں معاشرے میں رہیں شانہ بشانہ، قرآن اور اہل بیت۔ کیا معاشرہ حیات طیبہ پا پایا؟ اگر معاشرہ حیات طیبہ پا گیا تھا تو پھر پہلی دہشت گردی مسجد میں کیوں ہوئی؟ اگر معاشرہ حیات طیبہ پا گیا تھا تو پہلی دہشت گردی گھر میں کیوں ہوئی؟ اگر معاشرہ حیات طیبہ پا گیا تھا تو پہلی دہشت گردی پھر کربلا میں کیوں ہوئی؟ اگر معاشرہ حیات طیبہ پا گیا تھا تو یہ آسمان کے پاروں کو ایک ایک کر کے شہید کیوں کیا گیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن ہے، اہل بیت ہیں، لیکن ایک کوئی تیسری چیز بھی ہے کہ جب تک وہ نہیں ہوگی تب تک معاشرہ حیات طیبہ نہیں پا سکتا۔ اور عزیزو، کیونکہ یہ تیسری چیز نہیں ہے، لہذا پروردگار نے اپنی حجت کو لے جا کے پردے میں رکھ دیا۔ کہا جب تک وہ تیسری شرط پوری نہیں کرو گے میں اس دوسری شرط کو ہٹا لوں گا، کیونکہ میں نے 250 سال دونوں شرطوں کو تمہارے سامنے پورا کر کے تیسری شرط کو تم سے پورا کرنے کو کہا، تم نے پورا نہیں کیا۔ اب جب تک اس تیسری شرط کو پورا نہیں کرو گے میں اس دوسری شرط کو غیبت سے نہیں بھیجوں گا۔ کیا ہے وہ تیسری شرط؟ غور کیا کبھی آپ نے؟ بھائی جب قرآن تھا، اہل بیت تھے، تب یہ لوگ کیوں انسان نہ بنے؟ بھائی رسول 2 ہی چیز تو چھوڑ کے گئے تھے، کمی کیا تھی؟ کہیں یہ کمی ہمارے اندر بھی تو نہیں ہے؟ کیوں ہم بار بار دعا کر رہے ہیں؟ ہر جمعے کو دعائے ندبہ پڑھی جا رہی ہے، نماز صبح کے بعد دعائے عہد پڑھی جا رہی ہے، ہر مجلس کے بعد زیارت پڑھی جا رہی ہے، ہر نماز کے بعد زیارت پڑھی جا رہی ہے، ہر مظلوم چلا رہا ہے اللہم اجل ولیک الفرج۔ بار الہ کتنی دعا چاہیے تجھے؟ بار الہ ہم گنہگاروں کی اگر تو نہیں سن رہا ہے تو جو پردے میں ہے وہ تو خود اپنے ظہور کی دعا کر رہا ہے، تو اس کی سن لے۔ کیا امام اپنے ظہور کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں؟ کرتے یا نہیں کرتے؟ تو امام مستجاب الدعویٰ ہے یا نہیں ہے؟ تو کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے دعا؟ بھئی اگر امام مستجاب الدعویٰ ہیں، جن کے سانس لینے پہ پوری کائنات قربان ہو جاتی ہے، وہ کیا اپنے ظہور کے لیے دعا نہیں کرتا؟ بے شک کرتے، روایت میں موجود ہے اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، ہم تمہیں نہیں بھولے، تم ہمیں بھولے ہو۔ تمہارے اعمال تو ہر سیشنبے اور پنجشنبے کو ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں،
یہ خود ایک گفتگو ہے، اگر کبھی ہوگی بیان کروں گا کہ کس طرح سے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو اگر یہ دو شرطیں کافی ہوتی تو معاشرہ اب تک پہنچ چکا ہوتا، لیکن نہیں پہنچا کیونکہ تیسری شرط پوری نہیں ہوئی. اس پہ غور کر لیں اور آپ کی زحمت تمام. تیسری شرط، معاشرے کا خود اس بات کی چاہت کا اظہار کرنا ہے کہ ہمیں حیات طیبہ چاہیے. جب تک معاشرہ خود نہیں چاہے گا 1400 نہیں 14,000 سال گزر جائے ظہور نہیں ہونے والا. تیسری شرط جب تک پوری نہیں ہوگی، جب تک پروردگار اس بات کو نہیں سمجھ لے گا کہ ہاں تمہارے اندر اس بات کی چاہت ہے کہ تم عادلانہ حکومت چاہتے ہو، تب تک وہ عادل کو نہیں بھیجے گا. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، ہم اور آپ کیا واقعا چاہتے ہیں کہ حکومت عدل قائم ہو؟ نہیں چاہتے. اگر چاہتے ہوتے تو ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرتے. اگر ہم عادلانہ حکومت چاہ رہے ہوتے تو ہمارے درمیان اتنے اختلافات نہ ہوتے. میں بالکل زندہ مثالیں دینے کا عادی ہوں معذرت کے ساتھ، لیکن اس وقت پرہیز کر رہا ہوں کیونکہ اگر میں ابھی مثالیں دوں گا تو مجھے یقین ہے 10 لوگ تو کم سے کم اٹھ کے باہر ضرور چلے جائیں گے. اور مجلس اعضاء سے کسی کو باہر بھیجنا یہ میرا طریقہ نہیں ہے، روکنا ہے مجھے، لہذا مثال نہیں دے رہا ہوں. نہیں تو صرف 1 گھنٹہ آپ کو معاشرے کی مثالیں دیتا کہ جو مثالیں ہمیں یہ یقین دلا رہی ہیں کہ ہم عادلانہ حکومت نہیں چاہتے. انسان کا گناہ کرنا یہ پہلی گواہی ہے کہ وہ عادلانہ حکومت نہیں چاہتا. کیونکہ اگر عادلانہ حکومت ہوگی وہ گناہ کرے گا تو پھر انتظار نہیں کیا جائے گا، اسی وقت سزا دے دی جائے گی. ارے تم اپنے آپ کو جب گناہ سے روکو گے، جب حقیقی پیروکار بنو گے، جب صدق دل سے کہو گے اللہم عجل ولیک الفرج، تب حضرت کا ظہور ہوگا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اس فرش سے جب اٹھ کے جائیں تو غور کریں حسینیت ہمیں کیا دے رہی ہے. عزاداری بکھرے ہوئے پھولوں کو ایک ساتھ جوڑ کر گلستہ بنانے کا نام ہے، نہ یہ کہ گلدان بنے ہوئے پھولوں کو ایک دوسرے سے توڑ کر بکھیر دینے کا نام ہے. آج ہمارے معاشرے کا طریقہ کیا ہو گیا ہے؟ ہماری مجلس کہا جاتا ہے یا نہیں؟ ہمارا فرش اعضاء کہا جاتا ہے یا نہیں؟ ہمارے گھر میں مجلس ہے، تشریف لائیے گا. ہم آپ ہمارے کیا نہیں ہیں؟ عجیب آدمی ہے. فلاں کیا چلے گئے؟ کل تک تو آپ کی ہم سے بڑی دوستی تھی اور وہاں تبرک اچھا بٹ رہا تھا تو آپ وہاں چلے گئے. نہیں عزیزوں، یہ باتیں اشک بہانے کے لیے ہیں، واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہیں. 50 سال 40 سال 30 سال 20 سال 15 سال 10 سال انسان فرش حسین پر بیٹھے اور پھر حسین ہی کے نام پہ آپس میں جھگڑا کر لے. اللہ اکبر. کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ وہ جو پردے غیب میں بیٹھا ہوا ہے، جو ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ کیا سوچتا ہوگا کہ کس طرح سے ہم نے تقسیم کر دیا ہے؟ یہ معاشرہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا. بکھرا ہوا معاشرہ کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتا. جس طرح اگر انسان کے جسم کو بکھیر دیا جائے انسان مر جاتا ہے، اسی طرح سے اگر معاشرے کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے تو معاشرہ بھی مر جاتا ہے. نہ مرا ہوا انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے، نہ مرا ہوا معاشرہ حیات طیبہ پا سکتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. حسینیت کو سوچئے، یزیدیت کے خلاف آواز اٹھائیے، حق اور باطل کو سمجھیے، حق کے پرستار بنیے، عدالت کے اوپر چلنا سیکھیے. آخری کلام میرے مولا نے کیا کہا؟
کہا دیکھو حق پر چلنا چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، حق پر چلنا چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنی پسند کو نہ دیکھنا بلکہ دیکھنا عدالت کا تقاضا کیا ہے، اس بات کا غور کرنا کہ یہاں پر اگر میری کمی ہے تو میں آگے بڑھ کے معافی مانگ لوں. مثال دوں آپ کو تاریخ سے، بارہا آپ نے مثال سنی ہے، صرف مثال دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے جوانوں کے لیے. انسان آتا ہے علی کے پاس، یا علی میں نے گناہ کیا ہے. کہا جاؤ، کہا یا علی میں نے گناہ کیا ہے، چوری کی ہے. کہا جاؤ چلے جاؤ. پھر تبارہ کہتا ہے کہ یا علی میں نے گناہ کیا ہے، چوری کی ہے. کہا اب واجب ہو گیا کہ میں تیری انگلیاں کاٹوں. تو نے خود 3 بار اقرار کر لیا، اقرار کیا، انگلیاں کاٹی، سزا ملی، لیکن کیا انگلیاں کٹی رہی؟ کہا ہم کاٹتے ہیں اس لیے کیونکہ تم نے پروردگار کی مخالفت کی ہے، جوڑتے ہیں اس لیے کیونکہ تم نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا ہے. عزیزو اگر گناہ کا اقرار کرو گے تو آج بھی علی پردے میں موجود ہے، وہ بھی اسی طرح سے تمہیں جوڑ دے گا. صرف بات اتنی ہے کہ گناہ کا اقرار کرنا پڑے گا، آگے بڑھ کے کہنا پڑے گا پروردگارا غلطی کی ہے، آئندہ سے نہیں کریں گے. جب تک انسان اقرار نہیں کر لے گا تب تک حیات طیبہ نہیں پائے گا. اور اسی اقرار کو سمجھانے کے لیے امام نے بار بار لشکر یزید سے کہا کہ یہ بتاؤ میں خود سے آیا ہوں یا تم نے بلایا ہے؟ اقرار کیا یا نہیں کیا؟ نہیں کیا. اگر اقرار کرتے، میں نے کل مثال دی کہ اگر اقرار کرنے میں بھی دیری ہو جائے تو مقامات کم ہو جاتے ہیں. کل کی مثال آپ کو یاد ہوگی. ہاں عزیزوں، جہاں فرد حیات طیبہ پاتا ہے وہیں معاشرے کو بھی حیات طیبہ کی ضرورت ہے. اور ایک پورا معاشرہ حیات طیبہ لیے ہوئے کربلا کی سرزمین پہ پہنچا. کس لیے؟ وہ اس لیے نہیں پہنچا تھا کہ اسے اپنی قدرت دکھانا تھی، وہ اس لیے نہیں پہنچا تھا کہ اسے کسی کا حق پامال کرنا تھا. وہ معاشرہ حیات طیبہ اس لیے لے کے پہنچا تھا تاکہ اپنی جانوں کو قربان کر کے امت مسلمہ کو حیات طیبہ عطا کر دے. اور اس حیات طیبہ کو پانے کے لیے اور امت کو دلانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی گئیں. معذرت کے ساتھ کل مجھ سے 2 شہزادوں کے مصائب رہ گئے، لہذا آج چند منٹ شاید مصائب زیادہ ہو جائیں. بہن ہے جو بھائی کی پہ قربان ہے. ایک مرتبہ بہن نے 2 چاند کی طرف دیکھا. اونو محمد، کیا میرے بھیا پہ قربان نہیں ہوں گے؟ زینب جب مدینے سے چلی تھی تو عبداللہ سے اجازت لے کے آئی تھی کہ عبداللہ زینب جا تو رہی ہے لیکن زینب جو فیصلہ لے گی وہ تمہیں قبول ہوگا؟ کہا ہاں شہزادی، آپ جو فیصلہ لیں ہمیں قبول ہے. ایک مرتبہ زینب نے فیصلہ لیا، کہا شہزادوں کیا تمہیں میرے حسین پر اپنی جان قربان نہیں کرنا ہے؟ حمید ابن مسلم لکھتے ہیں کہ جو بھی جنگ کرنے کے لیے آتا تھا جو لباس پہنے ہوتا تھا وہ لباس اس کے اندازے کا، اس کے سائز کا ہوتا تھا. لیکن ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ حسین کے خیام سے 2 چاند نمودار ہوئے جن کا سن اتنا کم تھا کہ جو زرہ ان کو پہنائی گئی تھی وہ ان کے جسم سے بہت بڑی تھی. کیوں زرہ بڑی نہ ہوتی؟
کیونکہ یہ ننھے ننھے شہزادے ان کے لیے زرہ نہیں بنائی گئی تھی. ارے کسی کو کیا پتا تھا حسین پر وہ وقت بھی آ جائے گا کہ اونو محمد کو بھی اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں عزیزو، یہ شہزادے میدان کارزار میں پہنچتے ہیں، شمشیر لیے ہوئے ہیں، شمشیر قد سے بھی زیادہ بڑی ہے. ایک مرتبہ یہ بنی ہاشم کے چاند جنگ کرنا شروع کرتے ہیں. ارے کفار کو واصل جہنم کرتے ہیں، لیکن 3 دن کے پیاسے شیر کب تک کے جنگ کرتے. ایک مرتبہ تیر لگا، زین سے زمین پر آئے، زینب سجدے میں گئی. پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر، زینب کی قربانی کو قبول کر لیا. ایک ملعون آگے بڑھا، سر کو تن سے جدا کیا، حسین کے خیام کی طرف پھینک دیا. ایک مرتبہ زینب نے دیکھا، ارے خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے. زینب نے سروں کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، بوسا دیا، دوبارہ واپس کر دیا. ارے ہم جو خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں عزیزو، زینب کے دل پہ یہ زخم لگ گیا، لیکن ہائے زینب، ارے اونو محمد تو خوش نصیب تھے. جب میدان کارزار میں گئے تو اپنے قدموں سے چل کے گئے. ارے زینب اور رباب سے پوچھو، رباب نے بھی کسی کو میدان میں بھیجا. جزاکم ربکم خیر الجزا. علامہ قزوینی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سید الشہداء میدان کارزار میں آتے ہیں، آواز دیتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ارے کوئی ہے جو حسین کی مدد کر دے، ارے کوئی ہے جو حرم حسین کی حفاظت کر لے. تاریخ لکھتی ہے حسین نے جب آواز استغاثہ بلند کی، خیمے سے کورام بپا ہو گیا. حسین واپس آئے، بہن زینب، ارے حسین ابھی زندہ ہے. زینب، حسین ابھی زندہ ہے، یہ کوہرام کیوں مچ رہا ہے؟ ایک مرتبہ بہن آگے بڑھی، بھیا ارے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. نہیں آزادارو، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ زینب کا یہ جملہ کیا کر گیا. جناب علی اصغر جب جھولے میں لیٹے ہوئے تھے تو تشنگی اتنی زیادہ تھی کہ علی اصغر بے ہوش ہو چکے تھے. لیکن جب حسین کی آواز کو سنا، پتا نہیں اصغر میں کہاں سے دم آ گیا، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. ارے نصرت حسین کی چاہت. حسین آگے بڑھے، بہن لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کر دو، جاؤ اشقیا سے پانی مانگ لوں، شاید علی اصغر کو پانی پلا دے، شاید اس قوم کو علی اصغر میں رحم آ جائے. ارے میر حدیث نے کیا خوب کہا، جب حسین علی اصغر کو لے کے چلے، حسین یہ سوچ رہے تھے ارے پانی کیسے مانگوں گا. حسین نے آج تک کچھ نہیں مانگا. ارے جس نے اپنی زندگی میں کچھ نہ مانگا ہو وہ کس طرح سے سوال آپ کرے گا. حسین ایک زار میں پہنچے، آواز دی، ارے اگر میں خطا کار ہوں تو اس ننھے مجاہد نے کچھ نہیں کیا ہے. ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو زمین پر لٹا دیا، فوج اشقیا میں کورام مچا. علی اصغر نے اپنی زبان پھیری،
عجیب منظر ہو گیا. عمر سعد نے آواز دی اے ہرملا اقطع کلام الحسین. ایک تیر چلا ماں دروازے پہ دیکھتی رہی. ننھا مجاہد کان سے کان تک ذبح ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. پروردگارہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما. پروردگارہ محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء ہماری نسلوں میں دائم و قائم رکھ. پروردگارہ شیعان حیدر کرار اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما. جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد سے بھر دے. جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں. علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. پرچم ظلم کو سرنگوں فرما. پرچم اسلام پرچم حق کو سر بلند فرما. بار الہ دوبارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.